ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم ونعم عقبى الدار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق بلا وہ شخص جو یقین رکھتا ہے اس بات پر کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا ہے آپ کے رب کی طرف سے الحق وہ سراسر برحق ہے کمن ہوا اعمیٰ کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ انما یتذکر اولو الالباب عقل مند لوگ ہی نصیحت کو قبول کرتے ہیں۔ الذین یوفون بعہد اللہ وہ عقل والے جو اللہ کے ساتھ کیے گئے معاہدے پورے کرتے ہیں ولا ينقضون المیثاق اور عہد و پیمان کو توڑتے نہیں ہیں والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل عقل والے لوگ اللہ تعالیٰ نے جن کے ساتھ جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کے ساتھ یہ جوڑ کر رکھتے ہیں وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ اور اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں وَيَخَافُونَ سُوءَ
برے حساب کتاب سے خوف زدہ رہتے ہیں۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اور یہ لوگ صرف اور صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے صبر کر جاتے ہیں۔ وقاموا الصلاۃ، نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ وانفقوا مما رزقناہم، اور ہم نے جو انہیں رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، سرًا، چھپ چھپ کے بھی، وعلانیتاً، اور دکھا بتا کر بھی، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں۔ اولئک لہم عقبی الدار، آخری انجام بہترین انہی لوگوں کا ہے۔ جنات عدن، ہمیشہ کے باغات، یدخلونہا، جن باغات میں یہ خوش نصیب داخل ہوں گے۔ ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور ان کے ساتھ ان کے باپ دادے بھی، ان کے بیوی بچے بھی جو صلاحیت رکھتے ہوں گے، نیک ہوں گے۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور جنت کے ہر دروازے سے فرشتے ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے سلام علیکم، اے بہشتیو تم پر سلام ہو، بما صبرتم، یہ بدلہ ہے تمہارے صبروں کا، فنعم عقبی الدار، آخری انجام بہترین انجام ہے۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ سیدنا یا رب صلی وسلم دائما علی حبیبک۔ حاضرین محترم، کل کے درس میں آیت آئی تھی للذین استجابوا لربہم الحسنی والذین لم یستجیبوا لہ لو ان لہم ما فی الارض جميعا، کہ جن لوگوں نے اللہ سبحانہ و تعالی کی بات کو مانا، قبول کیا، تسلیم کیا، یقین کیا، ان کے لیے حسنہ، بھلائی ہی بھلائی ہے، دنیا میں بھی آخرت۔ جنہوں نے مانا، خدا کو مانا، خدا کی مانی، اور جنہوں نے نہ خدا کو مانا نہ خدا کی مانی، ان کا بھی کل آپ نے سنا تھا کہ روئے زمین کے سارے خزانے دے کر بھی رہائی چاہیں گے تو رہائی نہ مل سکے۔ آج اسی بات کو اللہ پاک ایک دوسرے رنگ میں بیان فرما رہے ہیں کہ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، بھلا ایک شخص وہ ہے جو پورے وثوق کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ یہ اعتقاد رکھتا ہے، یہ نظریہ رکھتا ہے، یہ عقیدہ رکھتا ہے انما انزل الیک من ربک الحق، کہ جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے نبی پر نازل فرمایا ہے وہ برحق ہے، سچ ہے، ٹھیک ہے، دو ٹوک ہے، پتھر پہ لکیر ہے، شکوک و شبہات سے بالا تر ہے، ایک یہ عقیدہ۔ اور اس کے مقابلے میں دوسرا
کمن وہ آما، اندھا ہے، بے بصیرت ہے، نہ اسے قرآن نظر آتا ہے، نہ حدیث نظر آتی ہے، نہ دلائل نظر آتے ہیں، نہ جہان نظر آتا ہے، نہ رحمان نظر آتا ہے، نہ قرآن نظر آتا ہے، آما اندھا ہے، بے بصیرت ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتے۔ دیکھنے والا قرآن و حدیث کو اور نہ دیکھنے والا قرآن حدیث کو، اللہ فرماتے ہیں یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جب یہ دونوں برابر نہیں ہیں، ان کا کردار برابر نہیں، ان کی سیرت برابر نہیں، ان کی گفتار برابر نہیں، ان کا اعتقاد برابر نہیں، اسی طرح ان کا انجام بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ ابتدا بھی برابر نہیں، انتہا بھی برابر نہیں، کردار بھی برابر نہیں، اور اس کردار پر مرتب ہونے والا انجام بھی برابر نہیں ہے۔ ایک آدمی ملتان کی گاڑی پہ بیٹھ جائے اور وہ کہے کہ میں اسلام آباد جا رہا ہوں، وہ کبھی اسلام آباد پہنچ سکتا ہے؟ کبھی نہیں پہنچ سکتا، چونکہ اس نے غلط گاڑی کا انتخاب کیا ہے۔ یہ گاڑی ملتان جا رہی ہے، کبھی اسلام آباد نہیں پہنچے گی۔ اسی طرح میرے محترم دوستو، اگر جنت جاننا ہے تو جنت میں جانے والی گاڑی پر بیٹھنا، اس سواری کا انتخاب کرنا ہوگا، اور اپنے آپ کو ڈھال کر، اپنے آپ کو مجبور کر کے، اپنے اوپر جبر کر کے اس قرآن سنت والی گاڑی پر سوار ہونا پڑے گا۔ یہ قرآن حدیث والی گاڑی سیدھی جنت الفردوس تک جاتی ہے۔ قرآن حدیث سے بغاوت کر کے جو شیطان کی گاڑی پہ سوار ہو جاتا ہے، وہ میرے محترم دوستو، اس کا روٹ ہی اور ہے، اس کا روڈ اور ہے، راستہ اور ہے، لائن اور ہے، وہ کیسے جنت کی طرف جائے؟ تو لہٰذا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ پاک ہمیں ہمیشہ ماننے والوں میں شامل فرمائے۔ آگے کچھ نشانیاں بتاتے ہیں اللہ پاک عقل والوں کی، ماننے والوں کی، بصیرت والے لوگوں کی۔ پہلی نشانی الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، جو انہوں نے اللہ سے معاہدے کیے ہیں ان کو پورا کرنا۔ جو دوسرا سورۃ اعراف میں آتا ہے، اللہ پاک نے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ذُرِّيَّتِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ، یعنی اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کے جسم سے سارے انسانوں کو نکال کر بنی آدم، اولاد آدم کی روحوں کو اکٹھا کر کے قیامت تک جنہوں نے آنا ہے، اربوں خربوں انسان، تو اللہ پاک نے سب کے سامنے خطاب فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام روحوں نے وہاں اقرار کیا تھا بلا بلا یا ربی، اے ہمارے رب، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ یہ ہے وہ عہد جو ہر بندہ وہاں عالم ارواح میں کر کے آیا ہے، خدا ہمارا رب ہے، وہ ہمارا سلطان ہے، حکمران ہے، ہمارا مالک، خالق، رازق، اس کو ہم تسلیم کر کے آئے ہیں۔ قرآن کی یہ آیت ادھر اشارہ کر رہی ہے، یوفون بعہد اللہ، یہ لوگ جو معاہدہ کرتے ہیں اللہ کے ساتھ اس کو پورا کرتے ہیں، اس کو ولا ینقضون المیثاق، اسے توڑتے نہیں۔ ویسے بندہ اگر ضمیر مر نہیں گیا تو پیدائش سے لے کر موت تک ہر لمحے، ہر مرحلے میں اللہ کی ربوبیت بندے کو ساتھ ساتھ لیے جا رہے ہیں۔ اگر انسان کا ضمیر مر نہیں گیا، اگر نمک حلال ہے انسان اور عقل شعور سے کام لینے والا انسان ہے، وہ سوچے گا یار
ماں کے پیٹ کے اندر مجھے کون سنبھالتا رہا؟ اگر ضمیر زندہ ہے سوچے گا ماں کی گود میں مجھے کون سنبھالتا رہا، کون مجھے دودھ پلاتا رہا، پھر کس نے مجھے تھوڑا سا اور بڑا کیا، پھر کس نے مجھے کھانے کھلائے، کس نے مجھے پھل کھلائے، کس نے مجھے طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا، کس نے مجھے کپڑے پہنائے، اور پھر کس نے مجھے جوانی دی، کس نے مجھے طاقت دی، کس نے مجھے آنکھیں دی، کس نے مجھے کان دیے، کس نے مجھے زبان دی، کس نے مجھے ہاتھ دیے، کس نے مجھے دماغ جیسی صلاحیت اور طاقت۔ اگر ضمیر زندہ ہے تو قدم بہ قدم خدا کی ربوبیت یاد آتی، رب یاد آتا ہے، اور وہ وحدہ یاد آتا ہے جو اللہ سے کر کے الستو بربکم، تو قدم قدم پر رب کی ربوبیت بندے کو یاد آتی ہے۔ کون ہے جو سنبھالنے والا ہے، جوانی دینے والا، قوتیں دینے والا، بولنے کی صلاحیت دینے والا؟ تو اللہ فرماتے ہیں عقل والے لوگ اس معاہدے کو یاد رکھتے ہیں، ضمیر والے لوگ، عقل والے لوگ اس معاہدے کو یاد رکھتے ہیں۔ یہ پہلی صفت ہے عقل والوں کی، اور دوسری صفت والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، عقل والوں کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کے ساتھ جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو، وہ ان کے ساتھ جوڑ کے رکھتے ہیں۔ یہاں خاص طور پر رشتہ داروں کے ساتھ جو قرابت ہے، رشتہ داروں کے ساتھ جو صلہ رحمی اور تعلق کو جوڑا جاتا ہے، اس کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے، چونکہ صلہ رحمی اللہ کا حکم ہے۔ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اور درجہ بدرجہ پڑوسیوں کے ساتھ، یعنی ہر ایک کے حقوق ہے۔ صلہ رحمی اسلام کا ایک سنہری باب ہے، ٹاپک ہے، صلہ رحمی کرنی۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے لا يدخل الجنت قاطع، رشتوں کو توڑنے والا جنت میں نہیں جائے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے رحم عرش الہی کے نیچے لٹکا ہوا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رحم عرش الہی کے نیچے لٹکا ہوا ہے، اور جو بندہ اس رحم کو اختیار کر لیتا ہے، اس رحم کو یعنی صلہ رحمی اختیار کرتا ہے، اس رحم کو اختیار کر لیتا ہے، وہ رحم عرش والے سے بندے کو ملا دیتا ہے، اللہ سے ملا دیتا ہے، حدیث ہے۔ اور جو بندہ اس رحم سے کٹ آف ہو جاتا ہے، متنفر ہو جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ پاک بھی اس بندے سے اپنی نظر رحمت کو ہٹا دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے صلہ رحمی اوروں کے لیے نہیں، اپنے لیے، یعنی صلہ رحمی سے اللہ راضی ہوگا۔ جب اللہ راضی ہو گئے تو جنت بن جائے گی، اور کیا چاہیے؟ تو دوسری نشانی اللہ کی نظر میں جو عقل والے ہیں، اولو الالباب ہیں، ان کی یہ ہے کہ وہ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ اللہ نے جن کے ساتھ جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ جوڑتے ہیں، توڑنے والے نہیں ہیں۔ اور تیسری نشانی عقل والوں کی وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اپنے رب سے وہ ڈرتے رہتے ہیں، وہ نڈر نہیں، وہ بدماش نہیں، وہ بے خوف نہیں، وہ من مرضی کرنے والے لوگ نہیں، بلکہ ہر موڑ پر وہ دیکھتے ہیں خدا کیا کہتا ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، قرآن و سنت کا کیا حکم ہے، ہر موڑ پر وہ ڈرتے ہیں۔ یخشون ربہم، یہ تیسری صفت ہے عقل والوں کی، اپنے رب سے وہ ڈرتے ہیں۔ اور وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، آخرت میں حساب کتاب سے بھی وہ خوف زدہ رہتے ہیں، پتہ نہیں کیا بننے والا ہے، پتہ نہیں کیا انجام ہونے والا ہے، پتہ نہیں ہمارے ساتھ، یعنی ذرے ذرے کا حساب ان کے دماغ میں آتا رہتا، وہ ڈرتے رہتے ہیں۔ ایمان والوں کی نشانی۔ اور والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اور
صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے. بڑی اہم بات ہے. اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے وہ صبر کر جاتے ہیں، بات کو پی جاتے ہیں. ان کے ساتھ کوئی زیادتی بھی کر جائے، کوئی ظلم بھی کر جائے، کوئی بدتمیزی بھی کر جائے، کوئی گستاخی کر جائے، کوئی بے ادبی کر جائے، کوئی بے عزت کر جائے، مگر وہ لوگ صبروا ابتغاء وجہ ربی، صرف اپنے رب کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اس کی رضا کو خاموش ہو جاتا، چپ ہو جاتا. یہ نشانی ہے عقل والوں کی جو قرآن بیان کر رہا ہے. ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، ان کی ایک صفت ان ایمان والوں کی، عقل والوں کی، کہ نماز کے پابند ہو. اب یہ درس قرآن آپ سن رہے ہیں، انہی آیات کو اپنے ساتھ میچ کرنے کی کوشش کریں. اگر میچنگ ہو رہی ہے تو پھر اللہ کا شکریہ ادا کریں، اور یہاں کہیں جھول ہے اس کو ذرا فل کرنے کی کوشش کریں اور وہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. یہی درس قرآن کا مقصد ہے. اقاموا الصلاۃ، نماز کے پابند ہیں، اور وانفقوا مما رزقناهم، اور ہم نے جو ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. وہ بخیل نہیں ہے. مومن کبھی بخیل نہیں ہوتا، مومن کنجوس نہیں ہوتا، مومن سخی ہوتا ہے. وہ اللہ کے راستے میں دیتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مستحق کون ہے، غیر مستحق کون ہے. وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی مخلوق پر خرچ کرتا ہے. یہ صفت اللہ کو بہت پسند ہے. یہ مستقل موضوع ہے، بہت لمبا موضوع ہے. انفقوا مما رزقناهم، وہ خرچ کرتے ہیں سرا، چھپ چھپ کر بھی، اور جہاں مصلحت ہوتی ہے دکھا کر بھی دیتے ہیں، تاکہ اوروں کو ترغیب ہو جائے کہ اللہ کے راستے میں دینا ہے. اوروں کو ترغیب دینے کے لیے دکھا کر، اس میں بھی مقصد نیک ہوتا ہے. اور پھر اللہ کی رضا کے لیے، ریاکاری سے بچنے کے لیے سرا، چھپ چھپ کے، یعنی دونوں طریقے سے اللہ کے راستے میں دیتے ہیں. اور اگلی ان کی صفت وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، یہ مومنین کی صفات ہے، عقل والوں کی صفات ہے. جن میں یہ صفات نہیں، قرآن کی نظر میں وہ بے عقل اور بے شعور لوگ ہیں. قرآن انہیں عقل مند نہیں کہنا چاہتے. یہ اولو الالباب کی باتیں ہو رہی ہیں. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، برائی کا جواب برائی سے نہیں، گالی کا جواب گالی سے نہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں، بلکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یدرؤون بالحسنۃ السیئۃ، برائی کا جواب بھلائی سے دیتے ہیں، گالیوں کا جواب دعاؤں سے دیتے ہیں، پتھر کا جواب پھول سے دیتے ہیں. کوئی ان کے ساتھ بدتمیزی کرے وہ اچھی تمیز کے ساتھ، اچھے ادب کے ساتھ بات کرتے ہیں. کوئی ان کے ساتھ بدسلوکی کرے وہ نیک سلوک سے اس کا جواب دیتے ہیں. یہ مومن کی نشانی ہے اور عقل والوں کی نشانی ہے جو قرآن بیان کرتا ہے. اولئک لهم عقبی الدار، یہ صفات بیان کر کے، نشانیاں بیان کر کے، اب اس سیرت اور کردار والے لوگوں کا انجام بیان کیا جائے. کردار بھی سامنے ہے، انجام بھی سامنے، بالکل صاف سی بات ہے. اگر یہ کردار ہے تو پھر اس انجام کے منتظر رہو، اگر یہ کردار نہیں تو پھر یہ انجام بھی نہیں. کردار پر انجام کیا ہے؟ اولئک لهم عقبی الدار. اللہ فرماتے ہیں بہترین انجام انہی لوگوں کے لیے، اچھا انجام، آخرت کا اچھا گھر، بہترین گھر انہی لوگوں کا ہے جن کی یہ صفات ابھی آپ حضرات نے سنی. وہ کون سا گھر ہے؟ جنات عدن، ہمیشہ کے باغات، یدخلونہا، جن باغات میں یہ لوگ داخل ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ اکرام کے طور پر فرما رہے ہیں وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ. اللہ پاک ان کے ساتھ ان بہشتیوں کو خوش کرنے کے لیے
ان کے باپ دادوں کو بھی، ان کی بیویوں کو بھی، ان کے بچوں کو بھی، ان کے ماں باپ کو بھی، بے شک وہ درجے میں اعمال میں ان سے کمزور ہی کیوں نہ ہوں، چھوٹے درجے والے ہی کیوں نہ ہوں، مگر اللہ پاک ان کی دل جوئی کرنے کے لیے ان کے چھوٹے درجوں سے اٹھا کر اللہ اونچے درجے پہ لے جائیں گے اور ان کو آپس میں خاندانوں کو ایک کر دیں گے۔ سورۃ طور میں آتا ہے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء، کہ اللہ پاک اولادوں کو جو باوجود کہ باپ دادوں کے جو اونچے اعمال تھے ان سے وہ نیچے ہوں گے، مگر ان باپ دادوں کو خوش کرنے کے لیے وہ چھوٹے اعمال والوں کو اللہ اوپر اٹھائیں گے اور ان کے درجے پہ پہنچا دیں گے، اور ان کے اعمال میں اللہ کمی نہیں کریں گے، اللہ اپنی طرف سے یہ نوازش فرمائیں گے، یہ اعزاز ہوگا، یہ اکرام ہوگا، یہ اللہ پاک کی طرف سے دلجوئی ہوگی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالی فرمائیں گے جنت، اور جنت اللہ کی آواز سن کر آراستہ پیراستہ ہو، خوب سج دھج کر پوری زیبائش اور آرائش کے ساتھ لبیک کہتے ہوئے اللہ کی حضور حاضر ہوگی۔ کیا منظر ہوگا، میں حدیث آپ کو سنا رہا ہوں۔ جنت اللہ پاک ویسے ہی دیکھ رہے ہیں مگر اللہ کے اپنے نرانے انداز ہیں، تو جب جنت سجی دھجی سامنے ہوگی تو پھر اللہ پاک ایک اور آواز لگائیں گے کہ کہاں ہیں وہ بندے جو صرف میری رضا کے لیے، میری خوشنودی کے لیے، مجھے خوش کرنے کے لیے صبر کرتے رہے، میرے لیے ستائے گئے، میرے لیے وہ ذلیل کیے گئے، میرے لیے وہ مارے گئے، وہ لوگ کہاں ہیں، وہ صابرین؟ تو میرے محترم دوستو، وہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے جو ایمان والے، صبر والے، شکر والے، ذکر والے، ہر حال میں اللہ کی ذات کو سامنے رکھنے والے، اپنے جذبات پر، اپنے ذاتی خیالات پر چھریاں چلا چلا کے اللہ کی مرضی کو سامنے رکھ کر اپنے اوپر جبر کر کے اپنے آپ کو چلانے والے، وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے، اور اللہ انہیں فرمائیں گے اے میرے پیارے بندو، میرے لیے تم نے اتنی قربانیاں دی ہیں، آج میں اعلان کر رہا ہوں بغیر حساب کے میری اس جنت میں داخل ہونا۔ اللہ اللہ بڑے قدردان ہیں میرے محترم دوستو، بس آنکھیں بند کر کے ایمان بالغیب رکھتے ہوئے چپ کر کے اعمال کیے جاؤ خلوص دل کے ساتھ، اور پھر جب یہ لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو پھر فرشتے اللہ کے دربار میں آئیں گے، والملائکہ، فرشتے اللہ کو عرض کریں گے یا اللہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری حمد و ثنا کرنے والے، تسبیحات کرنے والے، ہم نوری مخلوق، پاک مخلوق ہیں، تو ان کو یا اللہ تو نے ہم پر برتری عطا فرما دی۔ تو اللہ پھر فرمائیں گے یہ میرے وہ بندے ہیں جنہوں نے بن دیکھے اتنی بڑی قربانیاں دے دی ہیں، بن دیکھے انہوں نے صبر کیا، حوصلہ کیا، حتیٰ کہ جانوں تک قربان کر دی میرے راہ میں، میرے راستے میں جہاد کرتے رہے، یہ اس لائق ہیں تو یہ مقام دیا گیا۔ تو پھر فرشتے اٹھیں گے اور قرآن کہتا ہے کہ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، جنت کے ہر دروازے سے فرشتے جائیں گے اور ان کو دیکھیں اور کہیں گے السلام علیکم، السلام علیکم۔ کیا منظر ہوگا، فرشتے سلام پیش کریں گے۔ من کل باب سے پتہ چلتا ہے کہ جنت کے محلات کے کئی دروازے ہیں،
اس کی اپنی شان ہوگی. ہر دروازے سے فرشتے آ رہے ہیں اور سلام پیش کر رہے ہیں. سلام پیش کر کے فرشتے کیا کہیں گے جو اس وقت کہیں گے؟ تو قرآن نے بیان کر دیا سلام علیکم بما صبرتم، اے جنتیوں تم پر سلام ہو، یہ بدلہ ہے تمہارے صبروں کا، یہ بدلہ ہے تمہارے حوصلے کا، یہ بدلہ ہے تمہارے ثابت قدم رہنے کا، یہ بدلہ ہے تمہارے چپ کر جانے کا، یہ بدلہ ہے تمہارا برائی کا جواب بھلائی سے دینا، یہ بدلہ ہے تمہارے نیک کردار اور نیک سیرت ہونے کا. تو فنعم عقبی الدار یہ فرشتوں کا کلام ہے جو اہل جنت کو کہیں گے یار بہت بہترین انجام ہے تم لوگوں کا، مبارک ہو تم لوگوں کو، بہت اچھی جگہ پہ تم آئے. اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے. اور یہ چیز حاصل کرنے کے لیے میرے دوستو یہ جو صفات ابھی بیان ہوئی ہیں، مزید قرآن کھول کے ان کو غور سے پڑھیں اور کوشش بھی کریں اپنے اندر پیدا کرنے کی، ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی فرمائیں یا اللہ ہمیں یہ جنتیوں والی صفات اپنی رحمت کے ساتھ نصیب فرما. وما علینا الا البلاغ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین. اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء والاموات من الجنة والناس اجمعین انك سمیع قریب مجیب الدعوات. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله تعالى على حبيبه وخير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.